السلام علیکم، میں ہوں علیشرت اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور دا ٹیکنالوجی۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری سیریز چل رہی ہے 2020 کی ٹاپ 10 ٹیکنالوجی، جس میں پچھلی ویڈیو میں ہم لوگوں نے بات کی تھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی۔ تو آج ہم سیکنڈ ٹیکنالوجی دیکھتے ہیں جو کہ ہے بلاک چین۔ ہم دیکھیں گے کہ بلاک چین کیا ہے، بلاک چین کیسے کام کرتا ہے اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ تو یہ جانتے ہوں گے کہ ہم نے کسی کو ڈائریکٹ کوئی منی ٹرانسفر کرنی ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ سے، تو کیا ایسا پاسیبل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اگر ہم نے ایک ملک سے دوسرے ملک میں کسی کو کوئی منی ٹرانسفر کرنی ہو تو درمیان میں ہم بینک کے تھرو جو ہے وہ منی ٹرانسفر کرتے ہیں۔ مینس ٹو سے کہ ہم ڈائریکٹ منی اس پرسن کو ٹرانسفر نہیں کرتے، وہ بینک کے تھرو ٹرانسفر ہوتی ہے۔ لیکن اس میں یہ ایشو آتا ہے کہ ہماری جو منی ہوتی ہے وہ سیکیور نہیں ہوتی، ایسے کہ جو ایکچوئل منی ہوتی ہے وہ منی ریسیور کو نہیں ملتی۔ اس میں سے کچھ بینکس کی ڈیڈکشنز ہوتی ہیں جو ڈیڈکٹ ہو جاتی ہیں، اور کچھ جو ہے ٹیکس ہوتے ہیں وہ ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس پرابلم کے حل کے لیے جو ہے ہمارے پاس ایک ٹیکنالوجی ہے جس کا نام ہے بلاک چین۔ اس نے اس چیز کو بہت آسان کر دیا ہے کہ ہم ایزیلی ڈائریکٹ جو ہے وہ اس پرسن کو منی ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں۔ 4 دوست ہیں، احمد، علی، عثمان اور شکیل۔ یہ 4 دوست جو ہیں انہوں نے ایک ریسٹورنٹ میں لنچ کیا۔ اس کے بعد احمد نے سب کا جو ہے وہ بل ادا کیا اور سب نے ڈیسائیڈ کیا کہ تمام ایکسپینس جو ہے وہ ایکولی ڈیوائڈ کریں گے۔ اگلے دن علی نے احمد کو پیسے بھیجے، اسی طرح عثمان اور شکیل نے احمد کو پیسے ٹرانسفر کیے۔ لیکن عثمان اور شکیل نے جو پیسے ٹرانسفر کیے ان کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ غلط ہو گئی۔ اس میں مسئلہ کیا ہوا؟ بینک کی ٹرانزیکشن میں ہوا، اور دیکھا گیا کہ بہت سی ریزنز ہو سکتی ہیں جس وجہ سے ٹرانزیکشن میں ایشو ہوا۔ ایشو کہاں ہو سکتا ہے؟ بینک میں ٹیکنیکل ایشو ہو سکتا ہے، اکاؤنٹ ہیک ہو سکتا ہے، یا پیسے ٹرانسفر کرنے کی جو لمٹ ہے وہ ایکسیڈ ہو سکتی ہے، یا ہائی ٹرانسفر ایڈیشنل چارجز جو ہیں وہ بھی ایک ایشو ہو سکتا ہے۔ ان تمام مسائل کے حل کے لیے کرپٹو کرنسی کا ایجاد ہوا۔ کرپٹو کرنسی جو ہے وہ ورچوئل یا ڈیجیٹل کرنسی کی ایک قسم ہے جو ایک ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے رن ہوتی ہے۔ مینس کرپٹو کرنسی کو استعمال کرنے کے لیے ایک ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے جسے ہم بلاک چین کہتے ہیں۔ اب کرپٹو کرنسی کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں ہمیں کسی بھی سینٹرل اتھارٹی کی ضرورت نہیں ہوتی، اور یہ جو ہے اس میں کمپلیکس اور اسٹرانگ الگوریدمس استعمال ہوتے ہیں جس وجہ سے جو ہے یہ پروٹیکٹڈ ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم مزید دیکھتے ہیں، علی، عثمان اور شکیل نے احمد کو 2 بٹ کوئنز جو ہیں وہ بھیجے۔ ریکارڈ جو ہے وہ ایک بلاک کی فارم میں سیو ہو جاتا ہے۔ سب کی ٹرانزیکشن کی ڈیٹیل الگ الگ بلاک میں سیو ہو جائے گی، اور یہ ڈیٹیل جو ہے وہ پرماننٹ سیو ہوں گی۔ ہر بلاک ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوگا، جو ایک چین کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوگا۔ اس ریکارڈ کو لیجر کہتے ہیں، اور یہ لیجر جو ہے تمام دوستوں میں شیئر ہو جائے گا، جسے پبلک ڈسٹریبیوٹیڈ لیجر کہتے ہیں، جو کہ بلاک چین کی بیس ہے۔ بلاک چین میں ہیکر کسی بھی صورت ڈیٹا کو چینج نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر یوزر کے پاس ڈیٹا کی کاپی ہوتی ہے۔ اب اگر ہیکر جو ہے وہ کسی بھی ڈیٹا کو چینج کرنے کی کوشش کرے گا تو آٹومیٹکلی دوسرے کو پتہ چل جائے گا، کہ کیونکہ ہر بلاک جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو کے ایک چین کی صورت اختیار کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ہیکر جو ہے وہ کسی ایک بلاک کو ہیک کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ دوسرے والے کو آٹومیٹیکلی پتہ چل جائے گا کہ جو پریویس یا نیکسٹ بلاک ہے اس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، جس وجہ سے بلاک چین ٹیکنالوجی کو بہت زیادہ سیکیور مانا جاتا ہے۔ بلاک چین کو ہم اس طرح بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ بلاک چین بہت سارے ریکارڈ پر مشتمل ہوتا ہے، جو کہ ایک ساتھ
ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ لنک ہوتا ہے. کسی بھی صورت میں کوئی بھی پرسن ڈیٹا میں تبدیلی نہیں کر سکتا، اور کرپٹوگرافی کی مدد سے ڈیٹا بالکل جو ہے وہ پروٹیکٹ ہوتا ہے. اب ہم ایک ایگزامپل کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ بلاک چین جو ہے وہ کام کیسے کرتا ہے. بٹ کوئن نیٹ ورک میں ہر یوزر کے پاس دو طرح کی کیز ہوتی ہیں، ایک پبلک کی اور دوسری جو ہے وہ پرائیویٹ کی ہوتی ہے. پبلک کی وہ کی ہوتی ہے جو نیٹ ورک میں موجود تمام یوزرز کے پاس ہوتی ہے، اور پرائیویٹ کی ایک یونیک ایڈریس ہوتا ہے جو صرف جو ہے وہ یوزر کے پاس ہوتا ہے. پبلک کی میں ہم ایگزامپل لے سکتے ہیں سیم لائک ایز ای میل، جو کہ اگر کسی ایک کی ای میل ہوتی ہے تو وہ سب کے پاس ہوتی ہے. لیکن پاسورڈ جو ہوتا ہے اس کو ہم پرائیویٹ کی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ پاسورڈ جو ہے وہ جسٹ جو ایک اسپیسیفک جو یوزر ہوتا ہے ای میل کا اس کے پاس ہوتا ہے، وہ کسی کے پاس نہیں ہوتا. مختلف کرپٹو کرنسیز مختلف ہیشنگ الگوریدمز استعمال کرتی ہیں، جیسا کہ بٹ کوئن یوز کرتا ہے SHA-256 اور ایتھریم جو ہے وہ یوز کرتا ہے ETHAS. یہ تمام ٹرانزیکشنز پوری دنیا میں ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہ تمام ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ ویلڈ ہوتی ہیں، اور پھر ایک بلاک سے دوسرے بلاک میں ایڈ ہو رہی ہوتی ہیں. وہ لوگ جو بلاکس کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں مائنرز کہلاتے ہیں. کسی بھی بلاک کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے اور بلاک چین میں ایڈٹ کرنے کے لیے مائنرز جو ہیں وہ مختلف طرح کے کمپلیکس میتھمیٹیکل پرابلمز کو سولو کرتے ہیں. ان کو سولو کرنے کے لیے مائنرز بلاک چین میں 12.5 بٹ کوئن کے ساتھ بلاک ایڈ کرتے ہیں. کمپلیکس میتھمیٹیکل پرابلم کو سولو کرنے کے لیے جو پروسیس ہوتا ہے اس کو پروف آف ورک کہتے ہیں، اور بلاک چین میں بلاک ایڈ کرنے کے لیے پروسیس کو مائننگ کہتے ہیں.